بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 230، آیت نمبر ہے 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ وما تأتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، من آیاتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا، تھے وہ اس نشانی سے معرضین، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ فقد کذبوا بالحق، تحقیق جھٹلا دیا انہوں نے حق کو، لما جاءہم، جب کہ حق ان کے پاس آیا تھا۔ فسوف یأتیہم، ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا، آئے گا ان کے پاس، لائے گا ان کے پاس، انباء، ایسی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نشانی آتی۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے تو نشانی سے مراد وہ معجزے جو مکہ کے اندر آئے۔ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ تھا، ایک تو قرآن اور دوسرا شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بڑے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بالآخر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے ہوا۔ ہیرا ایک پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا دائیں جانب گرا، ایک ٹکڑا بائیں جانب گرا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کہا اس شخص نے ہم پر جادو کر دیا، یہ جادو ہے، یہ چاند کون توڑ سکتا ہے؟ چاند نہیں ٹوٹا، ہم پر جادو ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ ہم پر جادو کر سکتا ہے لیکن باقی پوری دنیا پر جادو تو نہیں نہ کر سکتا۔ جب حج کا موسم آئے گا، باہر سے بڑے بڑے قافلے آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے ہاں بھی تمہیں بھی چاند کا ٹوٹنا نظر آیا ہے؟ جب باہر سے لوگ آنے لگے، باہر کے لوگوں نے بھی کہہ دیا بالکل ہم نے تو چاند کے ٹکڑے دیکھے ہیں، چاند ٹوٹا ہے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ چاند کا ٹوٹنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا ایک معجزہ تھا۔ قرآن میں اس کا اشارہ ملتا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ آج کی سائنسدان بھی اگر جانچنا چاہیں تو یہ بہت ناممکن ہے اس وقت بھی کہ چاند کیسے ٹوٹا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، لیکن پھر بھی وہ الا کانوا عنہا معرضین، اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ اسی طرح آیا سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں تو سمجھ نہیں نہ آتا، ہم تو عجمی لوگ ہیں۔ عربی جو تھے ان کو قرآن سارا پتہ تھا، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منہ موڑتے تھے۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو ان کے سامنے پیش کیا مقابلے کے لیے بھی کہ آؤ اس کی مثل ایک صورت ایک آیت لے کر آؤ۔ بڑے بڑے شاعر تھے عرب کے اندر، ایسے ایسے شاعر موجود تھے کہ ایک شاعر تھا جس کا نام لبید تھا، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ شعر پڑھتا ہے تو لکھ لو، لکھنے کے لیے تختیاں نہ ملیں، کوئی چیز نہ ملے، اپنے سینے چاک کر کے لکھ لو، اس کے جملے اتنے زبردست ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ بھی ہار گیا تھا، اس نے کہا نہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا،
کہ قرآن یہ شاعرانہ کلام ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، کیونکہ ہم شاعر ہیں اس وقت کے، ہم جانتے ہیں شاعرانہ گفتگو کو۔ اسی طرح چاند تو ٹکڑے ہوا، جادوگروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، اس نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو سے چاند کو نہیں توڑا جا سکتا، چاند کا ٹوٹنا جادوگری سے بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود ان لوگوں نے منہ موڑا۔ بات ان کی ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام اس آیت کے اندر یہ ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانا کرو تاکہ ہمیں اللہ کا تعارف ہو۔ اصل میں ہم بھی پیچھے ہیں، یہ جو ہے نا اللہ کانوا عنہا معرضین، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، ہم بھی ان کے اندر بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہوں گا، میں ادھر بیٹھا ہوں، انسان سوچے نا، میں بیٹھا ہوں، میرا ہونا کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ یہ میں زندہ ہوں، روح نکل جاتی ہے، چار پائی بندہ پڑا ہے، ہم اٹھا کے اسے قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہر بندہ یہ سوچے یار میرا زندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھار بندہ باہر نکلتا ہے، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، ایک درخت ہے پھل پھول رہا ہے، آپ نے لگایا تھا، سال بعد بڑا ہو گیا، کس نے بڑا کیا اسے؟ ایک ٹہنی ہے، پھل ہم کھاتے ہیں، یار کہاں سے پھل آیا؟ غور کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرنے والوں کے لیے تو بے شمار نشانیاں، یمرون علیہا، چلتے چلتے نشانیاں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کو پہچانا کریں، غور کیا کریں۔ سچی بات ہے، ہمیں صحیح طور پر اپنے رب کا تعارف ہی نہیں ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، پھر اللہ کا صحیح تعارف ہوتا ہے، پھر عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، پھر شوق بڑھتا ہے بندے کو۔ جب اللہ کا تعارف ہوتا ہے، ہمیں تعارف ہی نہیں ہے، ہم تو رسمی عبادتیں کرتے ہیں پھر بعض اوقات۔ جب اللہ کا صحیح تعارف ہوتا ہے، پھر انسان کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کو، پھر دل کرتا میں اللہ سے مانگو۔ کسی کے در پہ جا کے، کسی چودھری کے در پہ جا کے رونا، گڑ گڑانا، اسے اپنی بین سنانا، وہ بھائی اتنا کچھ اللہ کے سامنے کر لو، کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ چودھری کے سامنے جا کر رویا، چودھری نے دے دینا ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے رونے سے اللہ بھی دیتا ہے، یقین ہی کوئی نہیں۔ اتنا عدم یقین ہے ہمیں ہمارے رب کے بارے میں، چودھری کیا دے سکتا ہے اور رب، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی ساری دنیا ایک ذرے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ صحیح اللہ کا تعارف ہو، بندہ مانگے، پھر دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کا صحیح پہچان نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، دل ہمارا کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا دل ہی دعا کے اندر حاضر نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہیں بس ایسے ہی برائے نام۔ ہم تو اللہ تعالیٰ جج کے سامنے جانا ہو، کسی بڑے کے سامنے ہو، پورا توجہ ہوتی ہے اس کے سامنے، پوری توجہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو ہم نے رکھا ہوا بغیر توجہ کے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر نمازوں کو کیسے دل کرے گا؟ تو یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم یہ منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے مشرکین مکہ تھے، کافر تھے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا تعارف ہے، کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارا رب کون ہے صحیح طور پر۔ تو جب ہمیں اللہ کی صحیح پہچان ہوگی، اللہ کا صحیح تعارف ہوگا، اللہ واللہ ولا کل شیء قدیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ پرندوں کی طرح ہو جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، اگر تمہارا بھروسہ پرندوں کی طرح ہو جائے اللہ پر، تمہیں اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح رزق دے۔ کوئی کارخانے نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں، چونکہ تمہارا توکل کمزور ہے، بھروسہ کمزور ہے۔ تو انسان کا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کو صحیح پہچانتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، اللہ اس کے گمان سے بڑھ کر اسے دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ نے اسے کہاں سے دے دینا ہے۔ تو ہمارا توکل، محنت کرنی چاہیے آدمی کو، میں یہ نہیں کہتا محنت نہ کرے، حدیث کے اندر آیا گھٹنا باندھے اونٹنا، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیں، اللہ وہ گھٹنا کھلنے نہیں دے گا، اللہ لاج رکھے گا، اس بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ تو آپ محنت کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ دیتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کے واقعات سے، ایک ایک نبی کا نام لے کر اللہ نے واقعہ سنایا جنہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، موسیٰ علیہ السلام، ماں نے کہا اس کو سمندر کے اندر ڈال دو بچے کو، واپس میں لٹا کے دوں گا، پریشان نہیں ہونا، لا تخافی ولا تحزنی، پریشان نہیں ہونا، میں اس کو لٹاؤں گا۔ اللہ نے لٹایا، شاہی پروٹوکول سے لٹایا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، کنویں کے اندر چلے گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے،
بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں، انہوں نے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ نے وہاں سے نکال کر، جس طرح کہتے ہیں نیچے سے نکال کر اللہ نے عرش پہ بٹھا دیا ان کو۔ تو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ جو بات ہوتی ہے نا میں ہوں، اللہ کو نعمت دیتا ہے، ہماری میں ختم نہیں ہوتی، اور میری ذہانت سے یہ کام ہوا ہے، میری ذہانت سے وہ، میں اگر یہ فیصلہ نہ کرتا تو یہ کام نہیں ہونا تھا، یہ سارا کچھ میں نے سیٹ کیا ہے۔ تو کون ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کا تعارف ہو جائے صحیح معنوں میں، پھر اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے، تو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن بہت بڑی نشانی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں، اللہ کا تعارف حاصل کریں۔ الا كانوا عنها معرضين، مشرکوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، تو انہوں نے کیا کیا؟ نشانیاں آ گئیں، جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر اعراض ہے، اس آیت میں مذاق ہے، یستہزئون۔ ایک کہتا ہے نہ ماننا، ایک ہوتا ہے مذاق بھی اڑا دینا۔ چلو وہ تو مذاق بڑا بڑا کرتے تھے، ہم مسلمان کرتے ہیں، دین کا مذاق، دین داروں کا مذاق، دین کے احکام کا مذاق۔ ایک ہے داڑھی نہیں رکھنی، ایک ہے داڑھی رکھنے والوں کا مذاق۔ دو باتیں ہو گئی نا، یہ دو جرم ہو گئے۔ اور تو نے داڑھی نہیں رکھی، یہ ایک جرم ہے، نہ رکھنا چلو بندے کا گناہ ہے، جس نے رکھی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس نے اگر کوئی جھوٹ بول دی اور داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو، بھی جھوٹ بولنا اس کا گناہ ہے، داڑھی رکھنا اس کی نیکی ہے، تم نیکی کی آر کیوں دلا رہے ہو؟ ہاں جھوٹ کی آر دلاؤ، بھی تو نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ داڑھی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو یہ دین کا مذاق ہے۔ تو یہ کافر کام کرتے ہیں، الا ما كانوا به يستهزئون، اللہ کی آیات کے ساتھ، دین کے ساتھ مذاق اڑانا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر مکی صورت ہے، تو مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، جب بھی کوئی آیت آتی تھی مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہاں مذاق سے خاص طور پہ مراد فتوحات ہیں مسلمانوں کی۔ مکہ کے اندر مسلمانوں کو مار پڑتی تھی، اب دیکھیں نا ماحول، دیکھیں ماحول کیسا تھا اور ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ مار پڑ رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں انہیں بڑیاں بڑیاں، اور آگے سے ہی مذاق کرتے تھے مشرکین مکہ، اور ہم سے مارے کھاتے ہیں سارا دن اور خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کے ساتھ یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا وہ چیز ہو کر رہے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا چند سالوں میں اسی مکہ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، چند سالوں میں روم و ایران فتح ہو گئے۔ یہ پیشین گوئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے کہ پریشان نہیں ہونا، روم و ایران تمہارا ہے، اور آگے سے مذاق اڑاتے تھے، اور ان کو روموں کی بڑی، ہم سے تو نکل نہیں سکتے اور روم کے خواب دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے روم بھی دیا، اللہ نے ایران بھی دیا، اللہ نے مکہ بھی دیا، اللہ نے سارا کچھ دیا۔ بات پھر وہی ہے، اگر آپ بھروسہ کریں تو اللہ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ہم کہتے ہیں نا، اور جھوٹ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پہ۔ جب ہم اس طرح کی ادھر باتیں کرتے ہیں، اور مولویوں کو کیا پتہ ہے، ان کو کاروبار کا نہیں پتہ، ان کو بزنس کا نہیں پتہ، یہ تو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، انہیں کیا پتہ کاروبار کیسے ہوتے ہیں۔ اس دور میں وہ لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے، ان کو کیا پتہ یہ روم و ایران کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ہم اپنی باتیں نہیں کر رہے، ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، نبی کے فرمان کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہے۔ سچ بولیں برکت ہوتی ہے، ان الصدق ینجی، یقین کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، وقتی طور پہ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے دین کے احکام کا، ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ اور اس کی بات، رسول کی بات پہ 100% یقین ہو، آپ وہ کام کر لیں، سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے کر لیں، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی، اور ہوتی بھی ہے۔ تو پھر عنقریب وہاں فتح ہوئی، سارا کچھ فتح ہوا، اور مسلمانوں نے عزت کی زندگی جو ہے وہ شروع کر دی دنیاوی اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی جو ہے وہ عزت ہوئی۔ تو بات یہ ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے منہ موڑنا چاہیے، نہ دین کے احکامات کا، نہ دین داروں کا، نہ نمازیوں کا ہمیں مذاق اڑانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔